السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے بندے، تیری شخصیت میں جو بھی کچھ ہے وہ تیری سوچ ہے، باقی تو تھوڑی سی ہڈیاں اور گوشت ہے۔ اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے پاس سب سے اہم چیز جو انسان کی شخصیت کا سب سے اہم حصہ ہے، وہ اس کا اپنا پریزنٹیشن نہیں، اس کی شکل نہیں، اس کی پرسنالٹی نہیں ہے، اس کا اپنی اپیئرنس نہیں ہے، بلکہ اس کی سوچ ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی، انویزیبل ہے۔ ہاں، اگر نظر آتی ہے سوچ آپ کی تو آپ کے کلام میں نظر آتی ہے، جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی سوچ کیسی ہے وہ نظر آتی ہے، اور یا پھر جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو آپ کے الفاظوں میں جو لکھے گئے الفاظ ہیں اس کے اندر آپ کی سوچ نظر آتی ہے۔ آپ ایک بار اس کا پھر سے محاسبہ کریں کہ مولانا روم نے کتنی تجربے کے ساتھ یہ بات کہی کہ اے انسان، اے نوح انسان، تیری سب کچھ شخصیت میں جو بھی کچھ ہے وہ تیری سوچ ہے، باقی تو تھوڑی سی ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ اور یہی سب کے ساتھ ہے، اور تمام جہان کے انسانوں کے ساتھ گوشت و ہڈیاں تو مؤثر ہیں، منسلک ہیں، جڑی ہیں، لیکن سوچ سب کی جدا گانا ہے۔ اور ہماری سوچ ہی وہ چیز ہے جو ہمیں آگے کی طرف لے جاتی ہے یا پیچھے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور سوچ ہے کیا؟ ہماری سوچ، ہمارے تھاٹس، ہمارے نظریہ، ہماری فیلنگز، یہی ہماری سوچ ہے۔ سوچ، نظریہ، عادت، رویہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ بدل لیں اور بہتر سانچے میں ڈھالیں تو آپ کی زندگی بہتر سانچے میں ڈھل جائے گی۔ اگر آپ اپنے علم کو، سوچ کو، نظریے کو، عادت کو اور رویے کو اگر ایسے سانچے میں ڈالیں جو ڈسٹرکٹیو ہے، توڑ پھوڑ والا ہے، تو یقیناً وہ آپ کی زندگی کو غارت کرتا ہی چلا جائے گا۔ اور یہ ایسا ہوگا کیوں؟ یہ ایسا اس لیے ہوگا کہ انسان جس سوسائٹی میں رہتا ہے یا جن لوگوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے، ملتا ہے، جلتا ہے، ان دوستوں احبابوں کے ساتھ گھومتا ہے، پھرتا ہے، اپنے شب و روز گزارتا ہے، یا پھر جن لوگوں کے ساتھ وہ رہتا ہے یا جس معاشرے میں وہ کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، وہاں کے آس پاس کے لوگوں کی جو ذہانت ہے، اس ذہانت سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ تخم تاثیر صحبت کا اثر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی غلط لوگوں کے ساتھ رہے گا تو غلط چیزیں جلدی سیکھ جائے گا۔ اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ خود بخود سکھا دیں گے، کیونکہ وہ خود کریں گے اور اس آدمی کو لگے گا کہ یہ بھی ایک کوئی چیز ہے، اور وہ اسے اپنائے گا اور خرابی کی طرف چلا جائے گا۔ اور اسی کے بدلے اگر آپ بہتر لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن کی سوچ بہتر ہے، جن کے اعمال بہتر ہیں، جو اچھے طریقے سے، اچھی نیت کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو یقیناً آپ کی سوچ بہتر ہو جائے گی، اور وہ آہستہ آہستہ پالش ہوتی چلی جائے گی، چمکتی چلی جائے گی، اس کے اندر آپ کی سوچ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بہتری کے راستے کھلتے اور بنتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ جن لوگوں سے دوستی بھی کرے یا جس گروپ میں بیٹھے، اس گروپ کے لوگوں کا جو ذہنی معیار ہو وہ سب سے بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ وہی اس کا ایمان بن جاتا ہے اور وہ اسی کا پیروکاری بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسپریشن کے آدمی کو وجہ کیا ہوتی ہے، انسپریشن ملتا کہاں سے؟ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ سارے لوگ شیو کھیڑا کو سنتے رہتے ہیں، یا سارے لوگ جو ہے قاسم شاہ کو سنتے رہتے ہیں، یا سارے لوگ موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے رہتے ہیں تب انہیں جو ہے انسپریشن ملتی ہے۔ اور وہ انسپریشن آتی کہاں سے؟ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاگتے سوتے ہیں، وہی لوگ تو ہمیں ہماری انسپریشن کی وجہ بنتے ہیں، اور وہی ہماری سوچ کو ایک معیار دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم
اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں اور اسی کے مطابق ہماری زندگی ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات بہتر سمجھنے والی ہے کہ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح سے ڈھانپ سکتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی کبھی پورا کر ہی نہیں سکتی۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ اس کی پہچان اس کی ڈگریز جو اس کے پاس ہیں وہ ان ڈگریوں یا علم کے مطابق اس کی پہچان نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ دتکارا ہوا اس لیے بنا کہ اس کے ذہن میں ادب ہی نہیں تھا۔ یہ ایک وہ شے ہے جو انسان کو لوگوں کے نزدیک لانے کی ایک سب سے بہتر راستہ ہے، اور ادب وہ شے ہے کہ جو انسان کو بہتری کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی شکل میں بتایا اور کر دیا اور آپ کو یہ چیز پہنچا دی کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کے وہ پھیرے لگاتا ہے۔ آپ اچھی چیزوں کے پھیرے لگائیں گے آپ کو اچھی چیز میسر آئے گی، آپ خراب چیزوں کے آس پاس رہیں گے آپ کو خراب چیزیں میسر آئیں گے۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بالکل صحیح صاف طور پر واضح کر دی، اور ایسی چیزوں کے لیے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں شروع میں جب اپنے ویڈیوز بناتا تھا تو میں کہتا تھا خود کہ وہ لائک سبسکرائب شیئر کریں۔ ارے شروع میں یہ باتیں سننے میں، چونکہ میں نیا کریٹر تھا اس لیے مجھے زیادہ ان چیزوں کی معلومات بھی نہیں تھی، لیکن تھوڑے دن کے بعد مجھے خود ریئلائز ہوا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر میرا میٹیریل اچھا ہے، اگر جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ پازیٹیو ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو کریٹیو ہے، کریٹیوٹی میں اگر دے رہا ہوں، ڈسٹرکٹیوٹی سے آدمی کو دور کر رہا ہوں، تو یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہتر راستہ بنا دے گا اور آدمی خود بخود سبسکرائب لائک شیئر کرے گا۔ یا آپ ایک بات طے جانیں کہ کوئی بھی چیز جو مارکیٹ کے لیول سے کم ہے اسی کی آپ کو پبلسٹی کرنی پڑے گی، وہ تب بکے گی۔ اگر وہ چیز مارکیٹ کے لیول سے اچھی ہے تو اس کو آپ کو بیچنے کے لیے کسی طرح کی پبلسٹی، کسی طرح کے ایڈورٹیزمنٹ یا کسی طرح کی سفارش کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آج میں آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، گھٹنوں کے درد کا عمل۔ آج کے زمانے میں آرتھرائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو بڑی ہی عام ہے، اور خاص طور سے عورتوں میں تو یہ بہت زیادہ وبال بنی ہے، کیونکہ عورتوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوت دیتا ہے کہ ان کے شروعاتی دنوں میں جب وہ خوش مند ہو رہی ہوتی، اور پھر آخر کے دنوں میں اس قوت کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سلب بھی کر لیتا ہے، واپس بھی لے لیتا ہے۔ اس واپسی کے دور میں جب یہ مینوپوزل اسٹیج ختم ہوتی ہے تو اس وقت ان لوگوں کے جسم میں کچھ ایسی چیزیں جو جسم میں بن رہی ہوتی ہیں وہ بننا خشک ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اس لیے گھٹنوں کا لوبریکیشن کم ہونے لگتا ہے اور گھٹنوں میں آرتھرائٹس کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ مردوں میں عورتوں میں زیادہ، چونکہ عورتوں میں اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پر اس سٹیج کے بعد اس کے اثرات زیادہ مرتب ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، دکھتے ہیں، اس لیے اس کے اثرات زیادہ ہیں۔ اور آرتھرائٹس بھی آپ کی جانکاری کے لیے بتاتا چلوں کہ اس کے جو ٹائپس ہیں وہ 100 ہیں، 100 ٹائپ سے زیادہ کی ہوتی ہے، اور اس کو صحیح سے اسکین بھی یہاں ہمارے ہندوستان میں اس کو ابھی صحیح سے اسکین بھی نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ صرف آرتھرائٹس کا ہی علاج ہوتا ہے، اور وہ کس طرح کی ہے یہ بھی بالکل پورے طور سے صحیح سے طے بھی نہیں ہو پاتا۔ آج میں آپ کو گھٹنوں کے درد کے لیے کہ گھٹنے کی تکلیف سے آپ کس طرح سے نجات پائیں، راحت پائیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، توجہاً سنیں۔ پاک صاف ہو کر باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور ایک ہی سانس میں 23 مرتبہ پڑھیں یا وہاب۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو تھام کر 23 مرتبہ ایک سانس میں پڑھیں، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ پڑھنے کے بعد دونوں گھٹنوں پر دم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس جسم میں یہ تکلیف ہے اسے رفع فرما دے اپنی رحمتوں کے طفیل، آمین۔ پھر اس کے بعد میں انگشت شہادت، جس سے ہم اشہدو یعنی کہتے ہیں آئی ٹیسٹیفائی، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں۔ انگشت شہادت رائٹ ہینڈ کی
جو انگلی ہے انگشت شہادت، اس سے اپنے دونوں گھٹنوں پر لکھیں یا سلام ہو یا حفیظ ہو، یا سلام ہو یا حفیظ ہو، دونوں گھٹنوں پر لکھیں یا سلام ہو یا حفیظ ہو، اور انگلی سے اس کو لکھنے کے بعد دونوں گھٹنوں پر دم بھی کر دیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ اس عمل کو تحصول شفا کرتے رہیں یا کم از کم 41 دن ضرور کریں۔ اور پھر اس کے بعد نماز عشاء، جب رات میں عشاء کی نماز پڑھ لیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم، ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد میں 100 مرتبہ پڑھیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ قرآن پاک میں تو یہ جو دیا ہوا ہے نزل، اس میں زبر بھی ہے، وہ نہیں پکارا جائے گا، یہاں صرف اتنا ہی پڑھنا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ پھر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شافی ہے، شافع روز محشر، نبی رحمت شافع روز جزا، آقا دو جہاں کے وسیلے سے مجھے میرے گھٹنوں میں یہ تکلیف ہے، اس تکلیف کو رفع فرما، مجھ پہ کرم فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اس کی رحمتوں کے طفیل آپ کی اس بیماری میں رفاقہ ہوگا، آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آپ کی تکلیفوں کو کم فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔